دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور ایک اور شاعر نے کہا ہے کیا، محترم حضرات، میں دیکھ رہا ہوں کچھ حضرات روڈ پہ کھڑے ہیں، اگر ان کا دیا ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ خوشے چراغ دی کا جلایا حسین نے۔ بولیں، اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ اپنا آتا نہیں ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ بولتا ہوں۔ آپ سوچئے گا گرجیں گے برسیں گے تب بولیں گے، تو ہم گرجیں گے برسیں گے نہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اسے چراغ دی کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، اور ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ارے سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ محترم حضرات، واقعات کربلا آپ اکثر سنا کرتے ہیں، جیسے ہی محرم کا چاند شروع ہوتا ہے، کربلا کا خونی منظر مسلمان کے ہر بچہ ہو، نوجوان ہو، عورت ہو، کبھی آپ نے سوچا کہ ایک طرف 22,000 ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک طرف 22,000 تھے اور ایک طرف کتنے؟ 72۔ کوئی مقابلہ تھا؟ ارے ایک پہ 3-4 ہوں تو کہا جائے گا بھائی بڑا طاقتور تھا، یہ اکیلے 3-4 آدمی کو شکست دے دیا۔ کہاں 72، کہاں 22,000؟ اور جانتے ہیں 22,000 کا حال کیا تھا؟ ہتھیاروں سے مکمل لیس، سواری کرنے کے لیے جانور مکمل طور سے دستیاب، کڑیل نوجوانوں کی وہ فوج تھی 22,000 یزیدیوں کی۔ ادھر 72 ہیں، خاندان رسول کے کچھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہتھیار مکمل طور سے موجود نہیں ہیں، سواری کے لیے جانور نہیں ہیں۔ کون سا ایسا مقابلہ تھا میرے بھائی؟ 22,000 یزیدیوں کی فوج ہے، ادھر 72 جانساران قدسیاں ہیں۔ کون سی لڑائی تھی؟ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، اس سے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ اسلام کی جنگ ہو چاہے دنیاوی جنگ ہو، اسلام کی جنگ اٹھا کے دیکھیں گے تو جنگ بدر کا مارکہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، 1,000 سے زائد کفار و مشرکین کی تعداد تھی۔ یا جنگ احد ہو جس میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے دندان مبارک کے کچھ حصے شہید ہو گئے تھے، چاہے جنگ حنین ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ احزاب ہو، جنگ تبوک ہو، نہ جانے اسلام میں کتنی لڑائیاں لڑی گئیں۔ دنیاوی جنگ کا بھی ایک نظر سے سرسری طور پہ نظر ڈالیں۔ ہٹلر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہٹلر وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے ایک دن میں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا تھا، لیکن جانتے ہیں اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ بہت سارے جنگیں لڑی گئی ہیں دنیا کے اندر اور قیامت تک لڑی جاتی رہیں گی۔ ایک جنگ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نیوز کے مادھیم سے، یوکرین کا کیا حال ہوا۔ معزز مسلمانوں، یہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہٹلر 1 لاکھ سے زائد لوگوں کا قتل
کیا ایک دن کے اندر، لیکن اس کا نام و نشان تاریخ کی دنیا سے مٹ گیا۔ نہ جانے کتنی کتنی بڑی جنگیں ہوئیں، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے رہے کہ سلطنت کے حصول کے لیے قوم کو برباد کر دیا، لیکن انہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ لیکن اے معزز مسلمانوں، آخر وجہ کیا ہے کہ 22,000 یزیدی فوج کے سامنے 72 نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے۔ کل بھی حسین پاک کا نام زندہ تھا، آج بھی حسین پاک کا نام زندہ ہے، صبح قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جنگیں تو بہت لڑی گئیں، ان جنگوں کو بھلا دیا گیا، بادشاہ ایک سے ایک گزرے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ایک سے ایک صاحب سلطنت گزرے ہیں، لیکن سلطنت ختم ہوئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، بادشاہت مٹ گئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، غور و فکر کرنا اور دل کے حاشیے پہ نوٹ کرنے کی کوشش کر لینا۔ جو لڑائی مال و دولت کے حصول کے لیے لڑی جاتی ہے، جو لڑائی سلطنت کے لیے لڑی جاتی ہے، جو لڑائی تخت و تاج کے لیے لڑی جاتی ہے، جو لڑائی بادشاہت کے لیے لڑی جاتی ہے، جو لڑائی کسی قوم کو مٹانے کے لیے لڑی جاتی ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جو لڑائی خدا اور خدا کے دین کے لیے لڑی جاتی ہے، اگرچہ وہ لڑائی دیکھنے میں سامنے والے 22,000 نہیں، بلکہ مجھے کہہ لینے دو 22 کروڑ نہیں، پوری دنیا ایک طرف ہوگی، مرد مجاہد دین کا ماننے والا ایک طرف ہوگا اور اپنی جان کا نذرانہ اسلام کے لیے دے دے گا۔ تو مرد مجاہد کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین پاک کی لڑائی کربلا کی دھرتی پہ بادشاہت کے لیے نہیں تھی، تخت و تاج کے لیے نہیں تھی، سلطنت کے لیے نہیں تھی، کس کے لیے تھی؟ اسلام کو بچانے کے لیے۔ اسلام کا حال کیا تھا؟ حسین پاک نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ کیوں نہیں دیا؟ بہت سنتے ہیں آپ، کبھی غور کیا آپ نے کیوں نہیں دیا؟ وہ بادشاہ تھا، جب حضرت امیر معاویہ صحابی رسول قاتل وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہی کا یہ بیٹا تھا جیسے تخت نشین ہوا، سارے لوگ بیعت کر رہے تھے، اسے اپنا بادشاہ مان رہے تھے، حسین کو بھی مان لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کیوں نہیں مانے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ شرح عقائد نصفی جو درس نشانیہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر صاحب شرح عقائد نصفی نے لکھا انہو کانا یشرب الخمر وکانا یترک الصلاۃ، یزید ایسا انسان تھا جو شراب پیتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، جن عورتوں سے نکاح کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا کرتا تھا، اپنے محل میں لوڈیوں کو اکٹھا کرتا تھا، ناچ باجے کا شوقین تھا۔ معزز مسلمانوں، یہی وجہ ہے حسین نے اپنا ہاتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ آج ہم بھی شراب پیتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں یا حسین، اس لیے آپ نے ہاتھ نہیں دیا۔ کانا یترک الصلاۃ، وہ نماز کو چھوڑنے والا انسان تھا، اس لیے حسین نے ہاتھ نہیں دیا۔ ہم بھی نماز چھوڑتے ہیں، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم حسینی ہے۔ کڑوی باتیں کہاں کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارا مقصد جہاں کہیں بھی رہتا ہوں یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ گھنگھٹ تقریریں سنا کر کے میں چلا جاؤں۔ میں اسلام کا پیغام مشن لے کر کے چلتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اسلام کی صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا لوگوں دیکھو میری بات اگرچہ تمہیں کڑوی لگے گی، کڑوی لگے تو لگے، مجھے بلانا نہ بلانا، لیکن جو اسلام کا پیغام ہے، اسلام کا صحیح جو چہرہ ہے وہ چہرہ میں رکھ کر کے ہی جاؤں گا۔ کیوں نہیں یاد دیا؟ شراب پیتا تھا، ہم بھی تو شراب پی رہے ہیں، کیوں نہیں یاد دیا؟ نماز چھوڑتا تھا، ہم بھی تو نماز چھوڑتے ہیں۔ ایسا دور تھا اسلام کی روح مٹا رہا تھا، اسلام کی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، عظمت اسلام کو منادم کیا جا رہا تھا، کعبے کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا،
اے معزز مسلمانوں، یہ اسلام کہاں سے نکلا ہے؟ حسین کے گھر سے نکلا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے قرآن کہاں نازل ہوا؟ حسین کے نانا جان کے نازل ہوا۔ اسلام کی روشنی کہاں سے پھیلی؟ حسین کے گھر سے پھیلی ہے۔ اب اس حسین نے دیکھا کہ نانا جان کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، نانا جان کے لائے ہوئے دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، قرآن پاک کے فرمودات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہ حسین کو کب برداشت ہو سکتا تھا؟ بچپنے میں حسین نے اپنے نانا جان سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ کے مقدس محبوب ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، رونے کی آواز آئی حسین کی، تڑپ گئے۔ بنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، ابا حضور کیا بات ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی میرا حسین رو رہا ہے، کیوں؟ بیٹی فاطمہ حسین کو مت رلاؤ، اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جب حسین روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ خاتون جنت کو حکم ہوا میرے لال کو لے آؤ، خاتون جنت حسین کو لے کر کے آئی، نبی نے اپنی گود میں بٹھا لیا، چپ کرایا، پھر غور کرنا، حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اللہ کے نبی نے ایک امانت حسین کے ہاتھوں میں دی، ارشاد فرمایا بیٹا حسین رونا بند کر دے، اس لیے کہ تو رونے کے لیے نہیں زمانے کو رلانے کے لیے آیا ہے۔ حسین تم مت رو، تو رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ تو اس لیے آیا ہے کہ زمانہ تجھ پہ روئے گا کہ میرے بیٹا حسین میں تجھے ایک امانت دے رہا ہوں اور تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، بتا میرا وعدہ پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کے مقدس محبوب کے مقدس نواسے نے عرض کیا تھا نانا جان بتائیں کون سا وعدہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹا سنو، یہ امانت ہے، اسلام کی امانت، بتاؤ اس کی حفاظت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نواسے رسول نے عرض کیا تھا نانا جان میں آپ کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا میری نظریں دیکھ رہی ہیں، اس امانت کی حفاظت کے لیے تمہیں سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، بتاؤ قربان کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو نواسے رسول نے ارشاد فرمایا تھا نانا جان اس امانت کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ اس امانت کو بچانے کے لیے 18 سالہ نوجوان علی اکبر کی نوجوانی کو تمہیں لٹانی ہوگی، بتاؤ لٹاؤ گے کہ نہیں لٹاؤ گے؟ تو حسین پاک نے کہا تھا نانا جان علی اکبر کی نوجوانی لٹا دوں گا، آپ کی دی ہوئی اس امانت کی حفاظت کروں گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا حسین میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر قربان کر دیا جائے گا، تمہاری گود میں تمہارا 6 ماہ کا ننھا علی اصغر تڑپ تڑپ کر کے زخموں سے چور جان کو خدا کے حوالے کر دے گا، بتاؤ تم اس بات کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کی حفاظت کرو گے کہ نہیں؟ حسین نے کہا تھا نانا جان جو امانت مجھے دے رہے ہیں میں اس کی حفاظت کروں گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بچپنے میں نانا جان نے اپنے پیارے نواسے سے جس امانت کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا، آج معزز مسلمانوں ایک ایسا دور آیا تھا یزیدی دور میں کہ اسی اسلام کی امانت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسلام کے چہرے کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، عظمت کعبہ کو منہدم کیا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں معزز مسلمانوں بچپنے میں حسین نے جو وعدہ کیا تھا کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لینا کہ 18 سالہ نوجوان علی اکبر کی نوجوانی کربلا میں لٹتے ہوئے حسین نے دیکھی ہے،
لیکن صبر کیا ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر گود میں ہے، پانی مانگ رہے ہیں، اے یزیدیوں تمہاری لڑائی مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھو تو ذرا صحیح، پیاس کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے۔ ارے 2 بوند علی اصغر کے حلق میں پانی ٹپکا دو، کل قیامت کے دن نانا جان سے میں تمہیں کوثر پلاؤں گا۔ 2 قطرہ پانی تو نہیں ملا ہے۔ برملا نامی انسان کے ہاتھوں سے زہر میں بجھا ہوا تیر آتا ہے، بازوئے ایمان کو چیرتا ہوا حلقوم علی اصغر میں پیوست ہو جاتا ہے۔ علی اصغر پیاس کی وجہ سے اور اس تیر کی زخم کی وجہ سے دم توڑ جاتے ہیں۔ معزز مسلمانوں، حسین پاک نے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قربانی بھی دیکھی ہے، گود میں تڑپتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی اس امانت کی حفاظت کی ہے۔ عباس علمبردار کے کٹتے ہوئے بازوؤں کو دیکھا ہے، صبر کیا ہے، اسلام کی حفاظت کی ہے۔ قاسم کی نوجوانی لوٹتے ہوئے دیکھی ہے، پھر بھی صبر کیا ہے۔ اور محمد کا بچپنا خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، پھر بھی صبر کیا ہے۔ مجھے کہہ لینے دو کہ بچپنے میں نواسۂ رسول نے جو رسول سے وعدہ کیا تھا، کربلا میں اس وعدے کو نبھا رہے ہیں، اور سب سے آخر میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے اسلام کی حفاظت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دے کر کے جا رہے ہیں کہ میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، صرف کربلا کا واقعہ مت سننا یا حسین کا نعرہ لگانا یقیناً ثواب کا کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں حسینی مشن کو نظروں میں رکھنا، حسینی پیغام کو نظروں میں رکھنا۔ اور جب زمانے کی بات آ جائے، اسلام کے وقار کی بات آ جائے، اسلام کی فتح و عصمت کی بات آ جائے، اسلام کی آبرو کی بات آ جائے، اسلام کی طہارت کی بات آ جائے، عظمت کعبہ کی بات آ جائے، تو سب کچھ لٹا دے گا اور زمانے کو یہ پیغام دے دینا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، ارے جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال۔ معزز مسلمانوں، یہ پیغام ملا ہم سے۔ حسین کی لڑائی صرف ایک یزید سے نہیں تھی، قیامت تک ہونے والے ہر یزیدی سے۔ جو بھی اسلام کے خلاف کرے گا، کوئی نہ کوئی حسینی کردار لے کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتا ہے۔ معزز مسلمانوں، کبھی آپ نے غور کیا؟ شہادتیں بہت ہوئی، دردناک شہادتیں ہوئی۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ حسین پاک کی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ نقطے کی طرف آپ کی ذہن کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی سجدے میں، حسین پشت نبی کی، اور سجدہ جانتے ہیں نماز کے اندر سجدے کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اور صدق دل سے عاجزی و انکساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، تو خدا سب سے زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ نبی سجدے میں، نواسۂ نبی پشت نبی کے۔ علماء نے لکھا کہ نبی نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ارے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ لیے، 5 مرتبہ پڑھ لیے، زیادہ پڑھ لیے تو 7 مرتبہ گئے نا ذرا۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھ لیے، زیادہ پڑھے تو 5 بار، اس سے زیادہ 7 بار۔ نبی نے 72 مرتبہ پڑھی، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پشت نبی پہ حسین موجود ہے۔ نبی نے سوچا اگر سر اٹھا رہا ہوں میرا نواسا گر جائے گا، تکلیف ہوگی، اس لیے جب تک حسین اترے گا نہیں تب تک میں خدا کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ غور کیجیے، نقطے کی طرف آپ کی ذہن کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ نبی سجدے میں
حسین پشتے نبی پہ، نبی نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا اس ڈر سے کہ اگر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا حسین گر جائیں گے، انہیں تکلیف ہوگی۔ اب آپ بتائیں کربلا میں 72 تیر، تلوار اور دیگر ہتھیاروں کا زخم کھا کے حسین جب گھوڑے سے گرے ہوں گے تو نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ علماء نے لکھا کہ جیسے ہی 72ویں تسبیح نبی کی پوری ہوئی حسین پشت نبی سے نیچے اتر آئے۔ کیوں؟ اور بیٹھے رہنا چاہیے، یا تو پہلے اتر جاتے حسین، یا تھوڑی دیر اور بیٹھتے، نبی 2-4 تسبیح اور پڑھ لیتے۔ علماء نے لکھا نہیں، یہ پیغام اور اشارہ تھا حسین پاک کی طرف سے کہ نانا جان اگر آپ نے میرے لیے سجدے کو لمبا کیا ہے اور 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کیا ہے تو آپ کا یہ بیٹا حسین کل کربلا کی دھرتی پہ 72 ہتھیاروں کا زخم کھا کر کے ایک ایسا سجدہ کرے گا کہ وہ سجدہ سارے سجدوں پہ بھاری پڑتا نظر آئے گا، اور وہ ایسا سجدہ ہوگا کہ سارے سجدوں کی رہنمائی کرتا نظر آئے گا اور زمانے کو یہ پیغام دیتا نظر آئے گا، سر کٹ جائے سجدہ مت چھوڑنا، پریشانیاں آ جائیں سجدہ مت چھوڑنا، دقتیں آ جائیں سجدہ مت چھوڑنا، مصیبتوں کے پہاڑ تمہارے سروں پہ توڑی جائیں لیکن سجدہ مت چھوڑنا۔ اے نانا جان اگر آپ نے میرے لیے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کیا ہے تو آپ کا یہ بیٹا حسین کربلا کی دھرتی میں اسی سجدے کو بچانے کے لیے، اسی نماز کی حفاظت کے لیے، اسی اسلام کو بچانے کے لیے 72 زخموں کو برداشت کر کے آپ کے اسلام کی حفاظت کرتا نظر آئے گا، اور تاریخ کربلا چیخ چیخ کر کے ہمیں آواز دیتی ہے کہ 72 زخموں کو کھا کر کے حسین پاک گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، پیشانی کو معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور ایک ایسا سجدہ ادا کرتے ہیں جس سجدے کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہو سکے تو لائیے ارے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لیا، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ معزز مسلمانوں، حسین تو وہ ہے تو ان کا مقام نہ میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ آپ سن سکتے ہیں، صحیح بات یہی ہے، پھر بھی کچھ کہہ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ عاشقان حسین میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے اور ان کی یاد میں آنکھوں سے 2-4 قطرے اگر آنسو گرے ہیں تو ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں وہی قبول ہو جائیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور یقیناً پار ہوگا۔ علماء نے لکھا جو محبت کے ساتھ حسین کا نام لیتا ہے اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ محبت کے ساتھ جو حسین کا نام لیتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں حسین پاک کی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا چونکہ وقت کم ہے، میں اپنی گفتگو کو بہت جلد سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کربلا کی تاریخ اٹھائیں یا کے بعد دیگر شہیدان کربلا شہید ہو گئے، بڑی دل جمعی کے ساتھ سنیے گا، تمام شہیدان کربلا شہید ہو گئے، اللہ کے مقدس محبوب کی مقدس نواسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر جاتے ہیں، اپنے بہن زینب سے کہتے ہیں بہن زینب سنو، جب تک میں زندہ زندہ ہوں میں نے شہیدان کربلا کی امامت کی، جتنے کربلا میں شہید ہوئے ان کی لاشوں کو میں اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے علاقے دینے گیا، لیکن میری شہادت کے بعد میری بہن زینب اسیران کربلا کی امامت تمہیں کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد خیمے میں آگ لگا دی جائے گی، خاندان رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں بطریق کھینچ لیا جائے گا،
ہاتھ میں بیڑیاں، پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جائیں گی۔ میری بہن زینب جن کلائی کو میں چوما کرتا ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں ان کلائیوں میں بیڑیاں ہوں گی، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں میری شہادت کے بعد تمہارے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، بغیر جھیل کے تمہیں سواری پہ بٹھا کر کے کربلا سے دمشق لے جایا جائے گا، پھر دمشق سے ملک شام لے جایا جائے گا۔ لیکن میری بہن زینب صبر کرنا، علی کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں، اپنے والد محترم حضرت علی کی تلوار ہاتھوں میں لیتے ہیں، آگے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں، ذوالجناح کی لگام کو کھینچتے ہیں، چلو کربلا کی طرف چلو، آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ دوسری مرتبہ لگام کھینچتے ہیں، چلو آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ حسین پاک نے ارشاد فرمایا کہ ذوالجناح 22,000 یزیدی فوج دیکھ کے تمہیں ڈر پیدا ہو گیا ہے، علی اکبر کی نوجوانی کربلا میں لٹ گئی، یہ دیکھ کر کے تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ 6 ماہ کا میرا لال علی اصغر میری گود میں تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیا، وہ منظر دیکھ کر کے تمہارے دل میں دہشت پیدا ہو گئی، یہ کیوں نہیں آگے چلتے؟ اس گھوڑے نے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا امام پیچھے مڑ کے ایک بار دیکھ لے۔ حسین پاک نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ 4 سال کی بچی سکینہ ہے، اپنے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کے گھوڑے کے دونوں پچھلے پاؤں کو پکڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسوں کے قطرات گر رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہی ہے کہ میرے گھوڑے بابا حسین کو کربلا میں مت لے جانا، اس لیے کہ میں نے دیکھا صبح سے لے کر کے اب تک جتنے کربلا میں گئے، جاتے ہوئے تو میں نے دیکھا، آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرا بھائی 18 سالہ علی اکبر کربلا میں گیا، میں جاتے ہوئے تو دیکھے ہوں لیکن واپس آتے ہوئے نہیں دیکھے۔ میرا 6 ماہ کا ننھا علی اصغر میرا پیارا بھائی کربلا میں گیا، جاتے ہوئے تو میں نے دیکھا، آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہ گھوڑا مت لے جا میرے بابا حسین کو، میرے چچا عباس مجھ پیاسی کے لیے نہر فرات پہ 4,000 یزیدی فوج اور پہرے داروں کے درمیان پانی لانے کے لیے گئے تھے، جاتے ہوئے تو میں نے دیکھا لیکن ایک گھوڑے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مت لے جا میرے بابا حسین کو، اس لیے کہ اگر لے کے جائے گا یہ جائیں گے تو چلے تو جائیں گے، واپس آئیں گے نہیں۔ ذرا یہ تو بتا جب یہ واپس نہیں آئیں گے رات کو میں کس کے سینے پہ سر رکھ کر کے سویا کروں گے؟ میری ماں شہر بانو کی حفاظت کون کرے گا؟ کسی تکلیف میں میری ماں مبتلا ہوگی تو میری ماں کی تکلیف کو کون سنے گا؟ مت لے جا میرے بابا کو کربلا میں، اس لیے کہ جانے والے تو گئے ہیں واپس نہیں آئے ہیں، میرے بابا جائیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ اور سب مسلمانوں ہماری بھی اولاد ہے، خدا نے آپ کو بھی اولاد دیا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر ہماری اولاد کو تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں، نہ جانے کتنا روپیہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، صحیح ہو جائے، لیکن وہ کربلا کا درد کیسے بیان کیا جائے اور کس جگر سے سنو گے کہ 4 سال کی معصوم سکینہ ہے، امام کی بیٹی ہے، گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کر کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرات گرا کر کے رو رو کے کہہ رہی ہے اے ذوالجناح مت لے جا میرے بابا کو، کربلا میں جاتے ہوئے تو میں نے سب کو دیکھا ہے، آتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے، اگر یہ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے ہمارا سہارا کون ہوگا؟ میرا ایک بھائی بیمار زین العابدین بخار میں تپ رہا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اسے دوا کا انتظام کون کرے گا؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ آخر ہم عورتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اے معزز مسلمانوں غور کرنا، کربلا میں کون سا ایسا ظلم تھا جو موجود نہیں تھا؟ کربلا میں ہر قسم کا ظلم موجود تھا، لیکن حسین نے ہر ظلم کو برداشت کیا ہے اور زمانے کو یہ پیغام دیا ہے کہ ظلم سے کبھی سمجھوتا مت کرنا، جبر سے کبھی سمجھوتا مت کرنا، طاغوتی طاقتوں کے سامنے کبھی پیشانی جھکانے کی کوشش مت کرنا، بلکہ جب ظلم سامنے کھڑا ہو تو اپنے آپ کو مٹانے کی بات آ جائے تو خود کو مٹا دینا، لیکن کبھی ظلم سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ اللہ 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 اللہ
پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، بیٹی سکینہ کو گود میں اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں۔ بیٹی سکینہ آپ رو رہی ہو، مجھے منع کر رہی ہو جانے کے لیے۔ بیٹی بہت پیار کرتا ہوں تم سے، بڑی محبت ہے میرے دل میں تمہارے لیے، لیکن بیٹی تم دیکھ رہی ہو اسلام پہ کون سا دن آیا ہے؟ اسلام کے چہرے کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نانا جان جس اسلام کے لیے طائف کی گلیوں میں پتھروں کا بوچھار کھائے تھے، اس دین کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ بیٹی سنبھالو اپنے آپ کو، تم کہتی ہو سہارا کون ہوگا، لیکن بیٹی سنو، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا خدا ہوتا ہے۔ خیمے کے اندر لے کے آتے ہیں، بہن زینب کے حوالے کرتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک پیغام دیا تھا، خطبہ دیا تھا، مجھ سے پہلے حضرت سے آپ نے سماعت فرمائی، بڑا ہی اچھا پیغام اور بڑا ہی اچھا خطبہ امام نے کربلا کی دھرتی پہ دیا تھا۔ ظالموں نے نہیں سنا، 72 تیروں تلواروں کا زخم کھا کے حسین گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، پوچھتے ہیں کون سا دن ہے؟ بتایا گیا جمعہ کا دن ہے۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ جمعے کا وقت ہو رہا ہے۔ گھوڑے پہ ظالم سوار ہے ننگی تلواریں لے کے۔ امام نے کہا تھا اتر جا، 2 رکعت سجدہ شکر ادا کر لینے دے۔ وہ اتر جاتا ہے، امام پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، ظالم نے تلوار سے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جنگ کی کہانی، کربلا کی کہانی کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ آپ جس بات میں آ کے نعرہ لگا لیں۔ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، کربلا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے ماحول کو بدلنا ہے، اپنے سماج کو بدلنا ہے، اپنے خاندان کو بدلنا ہے۔ معزز مسلمانوں، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ یزیدیوں نے حضرت حر کی بیوی کے ذریعے سے تشکری میں پانی اور کچھ کھانا بھیجا تھا، سیدہ زینب کے پاس لے کے آئے تھے۔ حضرت زینب نے پوچھا تھا کہ خاتون بتائیے کیا ہے، کیا چیز ڈھک کے لائی ہے؟ اس خاتون نے کہا تھا بی بی زینب کچھ پانی ہے، کچھ کھانا ہے، پی لیجئے، کھا لیجئے۔ 3 دن سے پانی آپ لوگ نہیں پیے ہیں، کھانا نہیں کھائے ہیں۔ آپ نے تشتری کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تھا اور ایک تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے پانی کتنا ہے تو بد نصیب، جب پینے والے تھے تو تو آیا نہیں، آج پینے والے نہیں ہیں، کب تو آیا ہے؟ سیدہ زینب کا چہرہ جلال میں آتا ہے، ارشاد فرماتی ہیں لے جاؤ یہ پانی، خاندان رسول والے یزید کے پانی کے محتاج نہیں ہیں، نہر فرات کے پانی کے محتاج نہیں ہیں۔ ارے نہر فرات کہ پانی پہ یزید نے 4000 اپنا فوج متعین کیا تھا، 4000 نہیں، پوری کائنات اگر مسلط کر دی جاتی تو تم نے دیکھا میرا ایک ہی شیر عباس گیا تھا نہر فرات پہ، 4000 یزیدی فوج کا پہرا توڑ کر کے مشکیجے میں پانی بھی بھرا تھا، کندھے پہ بھی رکھا تھا، خیمے کے جانب قدم بھی بڑھایا تھا، لیکن ظالموں نے اتنے تیروں کا بوچھار کیا تھا کہ مشکیجے میں سوراخ ہوا تھا، پانی کو زمین کربلا نے اپنے سینے میں جذب کیا تھا۔ سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا لے جاؤ یہ پانی، ہم تمہارے پانی کے محتاج نہیں ہیں، تم پانی دے کر کے احسان جتانا چاہتی ہو کہ کربلا کی دھرتی پہ جب سب کچھ قربان ہو گیا، سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، تو یزید کی طرف سے خاندان رسول کو پانی پلایا گیا، لے جاؤ۔ ارے ہم نبی کے گھرانے والے ہیں، نبی کے خاندان والے ہیں، ہم دنیا کے پانی کے محتاج نہیں ہیں۔ سن، صبر کا مقام ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اپنے صبر کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لے جائیے پانی یزید کے حوالے کر دے اور یزید کے رعایا کے اور یزید کی فوج کے دربار میں پیش کر دے اور انہیں یہ پیغام دے دے کہ نبی کے گھر والے پانی کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ میرا علی اصغر پیاس کی وجہ سے نہیں تڑپ رہا تھا۔ اگر علی اصغر کو کرامت دکھانی مقصود ہوتی تو علی اصغر کو چھوڑ دو، نبی کے گھر کا کوئی بھی انسان کربلا کی دھرتی پہ پاؤں کا ایک ٹھوکر مارا ہوتا اور کربلا کی
धरती से पानी का चश्मा उबलता नजर आता, एक हाथ पर ये पानी लेकर के चली जा, हमें पानी की जरूरत नहीं, हमें तो इंतजार है उस दिन का जब हम मदीना जाएंगे और अपने घर का पानी। मुसलमानों गौर किया आपने, बड़ी इसरार की, बड़ी जिद की उस खातून ने, कहा मैं होती बीवी। जब आपके भाई हुसैन ने कहा था कि है कोई जो मेरी मदद करे, हलमिन मोगीसी योगी सोना, कौन ऐसा है जो मेरी मदद करे? तो मेरे शौहर हजरत हो 1000 यजीदी फौज के सिपह सालार थे, यजीदी फौज की सिपह सालारी को अपने पांव के ठोकर पे मारा और हुसैन की बारगाह में आकर के उन्होंने कहा था, हुसैन मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ूंगा, यजीद की फौज को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपका गुलाम बनता हूँ। मेरे शौहर हुर की शहादत हो चुकी है, कबूल कर लें। मुख्तसरन ये कि सैयदा ने कबूल कर लिया। बेटी सकीना के पास जाती हैं और इरशाद फरमाती हैं, बेटी सकीना ये देखो पानी लेकर के आई हूँ, उठो पी लो। तो सकीना ने कहा था, फूफी जान आखिर मैं ही पानी क्यों पीऊं, आप भी तो 3 दिन से प्यासी हैं, मेरी माँ भी तो प्यासी है, उम्मे रुबाब भी प्यासी हैं, शहर बानो भी प्यासी हैं, मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन बुखार की तप में, बुखार की जिद में हैं, उन्हें भी तो प्यास लगी है, ले जाएं उन्हें पिला दें। तो सैयदा ने कहा था, मेरी भतीजी सुन, बात ऐसी है कि नाना जान ने इरशाद फरमाया है, पहले बच्चे पीते हैं तब बड़े पीते हैं, पहले बच्चे खाते हैं तब बड़े खाते हैं। करबला की धरती पे सबसे कम उम्र 4 साल तेरी ही उम्र है, सबसे छोटी तू है। अरे तू ही तो है कि जब तूने अब्बास से कहा था, चचा जान प्यास लगी है, तो तेरी ही प्यास को बुझाने के लिए अब्बास नहरे फुरात पे गए थे, मासूमों को जालिमों ने काटा था, उनकी जान ले ली थी। बेटी सकीना ये पानी के चंद कतरात हैं, पी ले। ये मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों, सकीना ने कहा था, फूफी जान आप पी लीजिए। उन्होंने कहा था, बेटी पहले बच्चे पीते हैं बाद में बड़े पीते हैं, गौर कीजिएगा और दिल पे हाथ रखिएगा। सकीना ने प्याला हाथों में लिया है और उधर चल पड़ती हैं जिधर लाशें रखी हुई हैं, उन लाशों के दरमियान दौड़े हुए जाती हैं। बीबी ज़ैनब ने देखा, सोच में पड़ गई, आखिर वजह क्या है, मामला क्या है। आंखों से आंसुओं के कतरात बह रहे हैं, सोचती है मेरी बेटी सकीना को क्या हो गया, मैंने तो दिया था पानी पीने के लिए, लेकिन लाशों के अंबार में जा रही है, लाशों के ढेरों की तरफ जा रही है। सकीना दौड़े हुए जाती है, पानी का प्याला किनारे रख देती है, लाशों को छोटी छोटी हाथों से हटाना शुरू कर देती है और कुछ तलाश करना शुरू कर देती है। सैयदा ज़ैनब पहुंचती है, पूछती है, बेटी आखिर बता तो सही, आखिर इन लाशों के दरमियान तू क्या तलाश कर रही है? तो दिल पे हाथ रख करके सैयदा सकीना का जवाब सुनना। उन्होंने इरशाद फरमाया था, फूफी जान जब मैं मदीना से चली थी तो साथ में एक हीरा लेके चली थी, मदीना से चली थी तो मेरे साथ एक लाल था, जब मैं मदीना से चली थी तो मेरा एक भाई भी था, उस भाई को तलाश कर रही हूँ, उस हीरे को तलाश कर रही हूँ, उस लाल को तलाश कर रही हूँ। अपने नन्हे नन्हे हाथों से लाशों को हटाती जा रही है और छोटी सी लाश को तलाश करती जा रही है। बड़ी तलाश के बाद एक छोटी सी लाश मिलती है, अली असगर की लाश मिलती है। अली असगर की लाश को सीने से लगाती है और आंखों से आंसुओं के कतरात बहाते हुए पानी का प्याला हाथों में उठाती है और इशारा फरमाती है, मेरे भैया अली असगर उठो, आंखें खोलो। अरे ये तो देखो, फूफी जान कहती हैं, पहले बच्चे पीते हैं बाद में बड़े पीते हैं। अरे इस करबला की धरती पे सबसे छोटे तुम ही तो हो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 6 माह के बच्चे ही तो थे। उठो बेटे, उठो मेरे भाई, देखो मैं पानी लेकर के इंतजार में खड़ी हूँ, पहले तुम पी लो बाद में मैं पी लूंगे। मुसलमानों, कितना दर्दनाक मंजर था। एक छोटी सी लाश को सीने से लगा करके 4 साल की मासूम बहन सकीना अपने भाई की लाश को सीने से लगा करके पानी
پانی کا پیالہ ان کے ہونٹوں کے قریب کرتی ہے، بھیا علی اصغر اٹھو، پانی پی لو، پیاس کی وجہ سے تم کربلا میں مار دیے گئے، دیکھو تمہاری بہن سکینہ پانی لے کر کے موجود ہے، اٹھو پانی پی لو۔ سیدہ زینب نے جب یہ منظر دیکھا تھا تو اے معزز مسلمانوں، آپ تڑپ گئی تھی اور بیٹی سکینہ کو گود میں اٹھایا تھا، روتے ہوئے خیمے کی طرف آئی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے، خیمے میں ظالموں نے آگ لگا دیا ہے، اور اے معزز مسلمانوں، سارے خاندان رسول کے چراغ ادھر ادھر گرتے نظر آ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے اس آگ سے بچنے کے لیے۔ اے معزز مسلمانوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب جنگ ختم ہوئی ہے، خیمہ حسینی میں آگ لگا دیا گیا ہے، ارے خاندان رسول کی وہ عورتیں جن کے بال کو دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے، ان ظالم کتوں نے خاندان رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادر تطہیر کو کھینچ لیا تھا، بے پردہ کیا تھا، ہاتھ میں بیڑیاں ڈالی تھی، پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھی۔ اے معزز مسلمانوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، بڑی آسانی کے ساتھ واقعات کربلا سن لیتے ہو، کیا حسین کا نعرہ جذبات میں لگا لیتے ہو، لیکن کبھی آپ نے سوچا کربلا میں کون سا ایسا ظلم تھا جو دہرایا نہیں گیا ہے؟ فرعون کا ظلم دیکھو گے تو کربلا میں موجود تھا، یزید کا ظلم دیکھو گے تو کربلا میں موجود تھا، طاغوتی طاقتوں کا ظلم دیکھو گے تو کربلا میں موجود تھا، ابو لہب کا ظلم دیکھو گے تو کربلا میں موجود تھا، ابو جہل کا ظلم دیکھو گے تو کربلا میں موجود تھا، امیہ بن خلف کا ظلم دیکھو گے تو کربلا میں موجود تھا، ساری کائنات کا ظلم کربلا میں موجود تھا۔ وہ اکیلا حسین تھا جو صبر کا مجسمہ بن کر کے علی اکبر کی لاش کو کاندھے پہ اٹھایا ہے، پھر بھی صبر کیا ہے، ننھے علی اصغر کو قربان کیا ہے، پھر بھی صبر کیا ہے۔ قاسم کی نوجوانی کربلا میں ظالموں نے لوٹا ہے، حسین نے صبر کیا ہے۔ اور محمد کا بچپنا خاک و خون میں تڑپتے ہوئے حسین نے دیکھا ہے، پھر بھی صبر کیا ہے۔ نعرہ لگا لیتے ہو یا حسین، لیکن اس ظلم کو اور اس درد کو کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا؟ کیا حسین نے اس لیے جان کا نذرانہ دیا تھا کہ ہم شراب پیتے نظر آئے؟ کیا حسین نے یزید کے ہاتھوں پہ ہاتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم نماز کو چھوڑتے نظر آئے؟ ارے سنو کربلا کی تاریخ، آخری جملہ، اور ذہن کے تختے پہ نوٹ کر لینا اور ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ جنگ ختم ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت ہو، ہمارے گھر کسی کا انتقال نہ ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے ہیں، طبیعت خراب کی بات چھوڑی مسجد نہیں جاتے ہیں۔ دکھ تو یہی ہے اس قوم کے لیے، یہ قوم اس لیے تو نہیں پیدا کی گئی تھی کہ خرافات میں اپنی زندگی بسر کرے، یہ قوم اس لیے تو نہیں بنائی گئی تھی کہ برائیوں میں بسر کرے اپنی زندگی کو، یہ قوم اس لیے تو نہیں آئی تھی دنیا میں کہ اپنے لیل و نہار کی گردشوں کو برائیوں میں گھماتی پھرے، بلکہ یہ قوم تو اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ پیشان رب کی بارگاہ میں جھک جائے اور سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بن جائے۔ یہ قوم تو اس لیے پیدا کی گئی تھی، لیکن عالمی دو غم اسی بات کا ہے کہ سب کچھ ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں وقت نہیں ہے کہ مسجدوں میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ سنیں، جنگ ختم ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت ہوا، آخری بات ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا آؤ عصر کی نماز پڑھیں، کہتے ہیں اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ وہ زینب جو مدینہ سے حسین کا ساتھ دے رہی تھی، ہر ظلم میں زینب نے ساتھ دیا، بہن ہے حسین پاک، کیا فرماتی ہیں؟ آؤ عصر کی نماز پڑھیں۔ عورتوں میں سے کسی نے کہا تھا سیدہ پینے کے لیے تو پانی نہیں ہے، وضو کس سے کیا جائے؟ تو سیدہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا تیمم کر لیتے ہیں۔ تو خاتون نے پھر کہا تھا سیدہ کربلا کی ساری زمین شہیدان کربلا کے خون سے لالازار ہے، جدھر دیکھو خون ہی خون ہے، کس مٹی سے تیمم کیا جائے؟
تو سیدہ زینب کا تاریخی جملہ کربلا کی دھرتی پہ جو ادا کیا گیا تھا اسے یاد کیجئے گا اور ہو سکے تو عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سنو، اگرچہ پانی نہیں ہے ہم پی سکیں، وضو کر سکیں، اگرچہ کربلا کی مٹی ایسی نہیں ہے کہ ہم تیمم کر سکیں، بلکہ کربلا کی مٹی شہیدان کربلا کے خون سے لالاسار ہے، تو آؤ آج ایک تاریخ رقم کرتے ہیں دنیا والوں کے لیے۔ آج پانی سے وضو نہیں کیا جائے گا، مٹی سے تیمم نہیں کی جائے گی، بلکہ آؤ آج شہیدان کربلا کے خون سے وضو کر لیا جائے اور سجدہ محبت کو ادا کر لیا جائے۔ اے معزز مسلمانوں اور اے میری ماں اور بہنوں، غور کر لینا اس زینب کے پیغام کو کہ اس زینب نے جو کربلا میں اپنے دونوں لال اور محمد کو قربان کیا ہے، وہ زینب جو تنہ تنہا اپنے بھائی علی، اپنے بھائی امام حسین کو کھویا ہے، وہ زینب جس نے اپنے بھتیجے علی اکبر کی نوجوانی کو کھوئی ہے، علی اصغر کا بچپنا کھویا ہے، قاسم کی نوجوانی کھوئی ہے، عباس علمبردار کے بازو کٹتے ہوئے جس زینب نے دیکھا ہے، اس زینب کا ایک تاریخی پیغام کربلا کی دھرتی سے ہم مسلمانوں کے لیے ملتا ہے کہ آؤ پانی سے وضو نہیں کرنا ہے، بلکہ شہیدان کربلا کے خون سے وضو کر لیا جائے اور سجدہ محبت خدا کی بارگاہ میں ادا بڑی عجب کے ساتھ یہ پیغام دے کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ معزز مسلمانوں، نعرہ لگاتے ہیں بالکل لگائیے، یا حسین کرتے ہیں بالکل کیجئے، لیکن خدا کے لیے اپنے ماحول کو بدلیں، سماج کو بدلیں، سوسائٹی کو بدلیں، خاندان کو بدلیں۔ برائیوں میں ہم ملوث ہیں، خدا کے لیے برائیوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، صدق بدل سے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا لیں اور زمانے کو یہ پیغام دے دیں کہ بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھٹے گا، بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، اور ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے، ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔